السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، انگریز مورخ مسٹر الفنسٹن نے اپنی تاریخ میں ہندوستان کے بادشاہ شیر شاہ سوری کی عدالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے بہت سارا سبق ہے کہ شیر شاہ سوری کا منجلا لڑکا عادل خان ایک دن ہاتھی پر سوار ہو کر آگرہ کی کسی گلی سے جا رہا تھا۔ ایک مالدار شخص کی بیوی جو حسین و جمیل اور خوبصورت تھی اپنے صحن میں غسل کر رہی تھی۔ اس کے گھر کی چار دیواری نیچی تھی۔ عادل خان جو ہاتھی پر سوار تھا، اس کی نظر اس عورت کے جسم پر پڑ گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا اور پان کا ایک بیڑا بھی اس کی طرف پھینکا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ عورت پارسا اور با حیا تھی۔ ایک نامحرم کے بے پردگی کی حالت میں دیکھ لینے کو برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کرنے لگی۔ اس کے اعزاء و اقارب اور شوہر نے بڑی مشکل سے اسے خودکشی سے روکا اور اس کے شوہر پان کا وہ بیڑا لے کر شیر شاہ سوری کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ وہ عوام کی شکایات سن رہے تھے۔ اس نے اپنی عزت و ناموس کی درد بری روداد شیر شاہ سوری کے گوش گزار کی۔ اس واقعے کو سن کر شیر شاہ سوری بہت رنجیدہ و پریشان ہوئے۔ دیر تک افسوس کرتے رہے، پھر حکم دیا کہ یہ مالدار شخص اسی ہاتھی پر سوار ہو کر عادل خان کے گھر آئے اور میرے بیٹے عادل کی بیوی اسی طرح بے لباس کر کے اس کے سامنے لائی جائے۔ یہ اسے برہنہ حالت میں دیکھے گا اور پھر اس کی طرف بھی پان کا بیڑا پھینک کر اپنا بدلہ چکائے گا۔ ایسا انصاف جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ہی خلاف اور اپنے گھر کی عزت و ناموس کی پرواہ کیے بغیر کیا گیا ہو، شاید ہی کہیں ہمیں ملے۔ چنانچہ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امراء اور اراکین سلطنت نے عادل خان کے ناموس کی حفاظت کے لیے سفارش کی، مگر شیر شاہ سوری نے پوری متانت کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایسے موقع پر کسی کی سفارش قبول کرنا ہرگز نہیں چاہتا۔ میری نگاہ میں میری اولاد اور رعایا دونوں کی عزت و ناموس برابر ہیں۔ میری اولاد ایسی گھٹیا حرکت کرے اور میں اس کے ساتھ رواداری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے جب عدل و انصاف کا یہ فیصلہ سنا اور ایسا عادل جو اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا، تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں پڑ گیا اور اس نے خود عاجزی اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ یہ حکم نافذ نہ کیا جائے، میں آپ کے بیٹے کو معاف کرتے ہوئے اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یوں عادل کی عزت بخشی ہوئی اور شیر شاہ کا عدل و انصاف تاریخ میں مثال بن گیا۔ ناظرین محترم، مضبوط معاشرے اسی بنیاد پہ ترقی پذیر ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی قوم کی فلاح کی پہلی سیڑھی ثابت ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں انصاف حاصل نہیں ہوتا بلکہ خریدا جاتا ہے۔ انصاف فراہم نہیں کیا جاتا بلکہ بیچا جاتا ہے، اور مہذب اقوام میں انصاف بیچا نہیں بلکہ فراہم کیا جاتا ہے۔ انصاف کے لیے در بدر نہیں کیا جاتا بلکہ گھر کی دہلیز پہ انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ مظلوم انصاف کے منتظر نہیں بلکہ انصاف مظلوم کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ میرے وطن کو عدل و انصاف کی خوبصورت بہاروں سے منور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔